پاکستان کے بارے میں ہمیں بہت سیریسلی سوچنا ہوگا. میں کچھ سٹیٹس آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اور یہ سٹیٹس حیران کن بھی ہیں اور پریشان کن بھی. بھارت کا جو G20 اجلاس ہوا ہے یہ بیسیکلی جو اکنامک کے جن ہیں جائنٹس ہیں پوری دنیا میں کنٹریز وہ ملے ہیں آپس میں. اب ظاہر ہے جس جگہ ملے ہیں امریکہ کا صدر وہاں آیا ہے, ان کو کوئی J-17 تھنڈر طیاروں نے کوئی بڑی بڑی ضیافتوں نے انٹرٹین نہیں کیا. وہ اسی طرح انڈیا نے ڈیموکریٹیکلی ملنے کی کوشش کی ہے اپنی فارن پالیسی کے تحت جیسے امریکہ انڈیا سے ملتا ہے. یعنی انہوں نے امریکہ کو یہ میسج دیا جو چیز گورے بڑی لائک کرتے ہیں کہ بھئی ہماری سیلف رسپیکٹ بھی ہے, ہماری حمیت بھی ہے, ہم کتے بلے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح تمہیں ریسیو کرنے آئیں گے. اب یہ جو G20 ہے اس کے بارے میں کچھ رپورٹس ہیں اور یہ میں بڑی ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ایسے بات نہیں کر رہا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چائنا پاک اکنامک کوریڈور کی کتنی اہم ویلیو ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری تھا. واٹ ایور سرکمسٹانسز پولیٹیکل میں بھی, پھر سیلاب اور یہ سارے مسئلے, بھارت نے سی پیک سے 10 گنا بڑا اکنامک کوریڈور کا افتتاح کر دیا ہے جس کا نام بھارت نے انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور رکھا ہے. اب یاد رکھیں اس میں ملک کون کون سے شامل ہیں. اس میں امریکہ ہے, برطانیہ ہے, عرب امارات ہے, سارا UAE دبئی سارا کچھ, اور اس سارے معاہدے میں بڑا میجر کردار ادا کیا ہے ان کی اوور آل اسٹریٹجی نے, ڈیجیٹلائزیشن آف انڈیا نے, ان کی بالی ووڈ کی بہت زیادہ ترقی نے, اور ان کے کولیٹرل IT کی ترقی میں, جہاں IT انڈسٹریز جو پوری دنیا میں گرو کر رہی تھی ہر جگہ بھارتی کوئی جائنٹ بیٹھا تھا. سعودی عرب, روس, ترکی جیسے بڑے ممالک شامل ہیں. اب آپ لے کر بیٹھے رہیں کہ آپ اسلامی ملک ہیں, یہ اسلامی بردرہڈ ہے, بھائی چارہ ہے, دنیا اس سب سے بہت آگے نکل چکی ہے, وہ سب سے پہلے اپنا ملک دیکھ رہے ہیں. اس اکنامک کوریڈور سے جو فائدے ہوئے ہیں انڈیا کو وہ سنیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ برطانیہ نے بھارت کو ٹیکس فری ٹریڈ زون قرار دیا, یعنی کہ وہاں جو آپس میں ٹریڈ کریں گے اس میں ٹیکسیشن کا عمل دخل نہیں ہوگا. اس سے بہت زیادہ بھارت کو فائدہ ہوگا اور اس میں بہت زیادہ چھوٹ ملے گی. بھارت میں مہنگائی قابو کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا. اوور آل بھارت میں بہت ترقی آئے گی. سعودی عرب نے 2 لاکھ بھارتیوں کو سعودیہ میں نوکری دینے کا اعلان کیا ہے. اب یہ بہت اہم فائدہ ہے جس سے انڈینز کی رسپیکٹ حمیت بڑھے گی. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب اور امارات میں درجنوں بنگلہ دیشی, بھارتی, پاکستانی, افغانی کام کرتے ہیں. اب جیسے ہی آپ کے ملک کا کوئی بھی کولیٹرل ریلیشن شپ اس ملک کے ساتھ بہتر ہوتا ہے, مڈل ایسٹ میں اسپیشلی, وہاں کے سٹیزنز کو مرات ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں انڈین سٹیزنز کو پاکستانی کی بنسبت بہت فائدہ ہوگا. اچھا, ایک اور جو معاہدہ ہوا ہے, ترکی نے, جو آپ کا برادر اسلامی ملک ہے, اس نے آپ کے سو کالڈ دشمن ملک کو جدید ترین ڈرونز دینے کا معاہدہ کیا ہے. اور ایک اور معاہدہ ہے کہ امریکہ کا بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ کھولنے کا بھی اعلان ہوا ہے. تو سی پیک کی ویلیو جو ہے اس سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوئی ہے اور یہ انکشافات ہیں, اور اس سے بھارت تجارتی, سفارتی, معاشی میدان میں نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا کو بھی ایک ٹف ٹائم دے سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ساری زندگی جو ایک سروائیول چلتی آئی ہے وہ اس پہ چلتی آئی ہے کہ پاکستان چین کی جو دوستی تھی اور جو اکنامک بینیفٹس تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے رہے ہیں. لیکن چین بھی ڈیفینیٹلی ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ اپنی حمیت کو پہلے رکھتا ہے, اپنی ترقی کو پہلے رکھتا ہے. اس سارے G20 کی وجہ سے اوور آل جو بیڈ امپیکٹ پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ پاکستان کی اکانومی مزید ڈیزاسٹر کا شکار ہوگی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آئی فون 15 پرو میکس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا لانچ ہونے جا رہا ہے مارکیٹ میں, 960-970 پاکستانی روپیز کا. اب اس کی اکثر مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایشیا میں, جنوب ادھر اس سارے ریجن میں انڈیا کو دی جانے کا اعلان ہے. یعنی کہ بہت سارے آئی فون پاکستان میں اگر وایا دبئی بھی امپورٹ ہو کے آئے تو وہ پیسہ انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی بھارت کو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, آپ کی اکانومی ویک ہوگی اور انڈیا کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. اور یہ ایک اس طرح کی ایگزامپل ہے. اسی طرح کی جب بہت ساری IT انڈسٹریز, IT ہبز انڈیا میں لگتے جائیں گے, جب فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, انسٹا, اس امیزون, ڈراپ, جو کچھ ہے اب ان کے وہاں آفیسز کھلتے چلے جائیں گے, انڈیا ایک سیف کنٹری کنسیڈر ہوگا. وہاں باہر مڈل ایسٹ میں یہ ٹریڈ زون شروع ہوں گی تو بہت بڑا انویسٹر انڈیا میں داخل ہوگا.
اس سے کروڑوں روپے کی اکانومی انڈیا کے اندر آئے گی. اس سے ہوگا نقصان یہ کہ پاکستان کے روپے کی قدر, اب پاکستان ڈائریکٹلی انڈیا سے کئی گنا چھوٹا ملک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ایک طرف جب اتنی اکانومک بوسٹنگ ہوگی اور دوسری طرف بارڈر سیل ہے, دوسری طرف وہی مسئلے ہیں, کشمیر ایشو, یہ ساری کازز, دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائزیشن کا مزید سامنا کرنا پڑے گا. اب اس سارے پس منظر میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی پرائمری وجہ یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی کبھی اچھی نہیں رہی. ہم ہمیشہ مسلم اتحاد پر کے گرد گھومتے رہے. اب اتحاد آپ لے لیں کہ اس G20 میں جو اکنامک کوریڈور بنا ہے اس میں اکثریت مسلم ممالک کی ہے, چاہے عرب امارات ہیں, چاہے آپ کا دوست ملک سعودی عرب ہے, وہ سارے ٹریڈ فائدے وہاں دے رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دے کنسیڈر انڈیا اے سیف اینڈ اسٹیبل کنٹری ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو ہمارا, میں اینڈ میں نیٹ کرکس میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری جو اندرونی انتشار اور آپسی لڑائی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یا پولیٹیکل کے ساتھ فائنینشیل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے, بحران پہ بحران, بجلی, گیس, پٹرول, پانی, اب وہ اس قدر اس کا امپیکٹ فیکٹر بڑھ چکا ہے, کرنسی گرنا اوور آل, کہ اب وہ امپیکٹ انٹرنیشنل بھی نظر آنا شروع ہو گیا. آپ لا کے دکھائیں یہاں جو بائیڈن کو. پرابلم از ویری ڈراسٹک. اب ہمیں بطور قوم متحد ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر قسم کے سیاسی انتشار سے باہر ہمیں اپنے اداروں کی تکریم کرنی ہے, ان کی عزت کرنی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنی ہے, اور ملک جو کئی سال پیچھے گیا ان گزشتہ سالوں کی سیاست میں, اس کو دوبارہ سٹرونگ اور سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور نئی نسل کو آئی ٹی کے ہبز اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. ادروائز جو ہے روم جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. اٹس ویری کلیئر, نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیزاسٹر کا شکار ہو رہا ہے اور ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. تھینک یو ویری مچ.